अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब कदाब से मुखातिब है दो तीन हमदरीन खबरें। पाकिस्तान के अंदर जो कहते थे कि इमरान खान खत्म हो गया है, इमरान खान की जमात खत्म हो गई है, आज की रात उनके ऊपर बड़ी भारी है, उनकी नींदें गायब हो गई हैं। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को या सियासत को, निजाम को जिस तख्ते तवे के ऊपर बैठाया हुआ है, नीचे से खान अपनी मर्जी से उसकी आंच डिसाइड करता है। तो खान ने आंच तेज कर दी है, तो वो आग तेज हो गई है और तवा और ज्यादा तत्ता होता जा रहा है। तो अब चीखें पूरे मुल्क में चीखें बाकायदा से सुनाई दे रही हैं और चीखों पुकार शुरू कर दी है। नून लीग खुलकर हमलावर हो गई है पेशावर हाईकोर्ट के ऊपर और चढ़ दौड़ी है, खुलकर चढ़ दौड़ी है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को आज खुली नंगी सरेआम धमकी दे दी है। उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को धमकी नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह को भी धमकी दी है। और ये खुली नंगी धमकी है क्योंकि मौलाना साहब को पता चल गया है कि ये सिर्फ वही गेम डाल सकते हैं कि सिंध हाउस के अंदर बंदे खरीदें, इधर से इससे मुलाकात करें, उधर से उससे मुलाकात, कभी जरदारी के घर, कभी शरीफ खानदान के घर, और इस तरह से करके मौलाना गठड़ी डालकर किसी तरह से हुकूमतें तो गिरा सकते हैं। लेकिन अवाम के मैंडेट, अवाम के बीच में आकर मौलाना साहब खत्म हो चुके, उनकी सियासत इमरान खान दफन कर चुका है, उनकी सियासत के ऊपर काला काटा इमरान खान लगा चुका है और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक इररेलेवेंट पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल शख्सियत हो गए। आपको याद होगा जब पीडीएम बनी, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, तो मौलाना साहब खामोशी में चले गए, कहीं तन्हाई में चले गए। सिर्फ उसके बाद एक ही खबर आई कि कहीं थाईलैंड चले गए, जहां पर मसाज शाह जब बड़ा अच्छा होता है। तो मौलाना साहब जितनी इंसानी हकूक की पामालियां हुई, मुल्क के अंदर जो मार धाड़ हुई, इकोनॉमी कोलैप्स हुई, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, मॉरल वैल्यूज का कोलैप्स हुआ, मौलाना साहब बिल्कुल खामोशी के साथ साइड पर बैठे रहे, लस्सी पीते रहे, अपने गोडे छोटे गिट्टे शिट्टू की मालिश करवाते रहे, लेकिन मौलाना साहब नहीं बोले। लेकिन अब मौलाना साहब को महसूस हो रहा है कि नहीं, ये पानी गर्म होता जा रहा है और वो हीट नीचे से तेज किए जा रहा है। आप यकीन माने कि चीज एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान को ये हालात तो दूर की बात है, उसके नेड़े तेड़े नहीं जा सकते। पॉलिटिकल विजडम में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, पॉलिटिक्स को स्ट्रेटेजाइज करने में, मीडिया को बेहतर तरीके से एंगेज करने में, या फिर मीडिया स्ट्रेटेजी में, ये इमरान खान के नेड़े तेड़े नहीं है। यानी बिल्कुल करीब करीब आज भी वही उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कुर्सी इधर लगेगी, एक कुर्सी इधर, एक कुर्सी उधर लगेगी। आज भी उसी तरह से संजीदा मुंह बना के, बगैर किसी दलील के, बगैर मंतक के, बगैर डेटा के, बगैर लॉजिक के, आंखें दिखाकर कभी इसे धमकियां, कभी उसे धमकियां, कभी इस इदारा के ऊपर हमलावर, कभी उस इदारा के ऊपर हमलावर। तो ये इनके लिए और ज्यादा मुश्किलात हो गई, बल्कि गेम खत्म हो गई। उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन असल जो फैसला आया है, जो सबसे बड़ा फैसला आया, जो अहम तरीन फैसला आया है, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज आया है, जहां पर पाकिस्तान की फौज की जो टॉप कमांड है, वो सारे लोग बैठे थे। सबने बैठकर जाहिर है सारे मामले को संजीदगी से देखा, डिस्कस किया। और पाकिस्तान की फौज, ये एस्टेब्लिशमेंट ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जरूरी हैं, चूंकि जाहिर है उसके बगैर मौशियत ठीक नहीं हो सकती, सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और फिर इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के एग्रीमेंट से जो मायदे हैं, IMF भी पैसे शैसे नहीं देगा, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जरूरी हैं। लिहाजा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फैसला किया गया। अब बड़ी क्लियर कट आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह तौर पर कोर कमांडर ने सबने मिलकर पैगाम दिया कि जनाब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम हर तरह का ताउन देंगे, लिहाजा मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाए, मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। अब यानी वहां से तो थम्स अप है इलेक्शन क्वेश्चन को कि इंतखाबात करवाएं जनाब, ये इसके बगैर चीजें आगे नहीं जाएंगी। लेकिन इंतखाबात का मतलब ये कि अवाम में आना है। अब गेम है जी अवाम की, अब गेम है उन लोगों की जिन्हें मौलाना साहब कहते थे यूथिये, और यूथियों की डेफिनेशन किया करते थे। अब गेम है उन लोगों के हाथों में जिन खवातीन को ये तितलियां कहते थे, जिन नौजवान पढ़ी लिखी खवातीन को जो सोशल मीडिया यूज करती हैं, जिनकी एक आवाज सोशल मीडिया पर नजर आती है, जिन्हें मौलाना साहब तितलियां कहते थे, वो अब जाहिर है उनके साथ मुकाबला 6.5 करोड़ वोटर यंगस्टर्स है, जिनके हाथों में इस दफा वोट है, जो जो ठप्पा लगाएंगे इस दफा, जो बाहर निकलेंगे। तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 80% वो लोग हैं जो 40 साल से नीचे हैं। तो नौजवान नस्ल है जो इस दफा वोट कास्ट करने जा रही है। अब जो पॉलिटिशियंस है, अगेन वो भी नौजवान है, एक नई पॉलिटिशियंस की खेप आई हुई है, जो डरते नहीं है, जो उस तरह से मसलतों का शिकार नहीं है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। यानी तहरीक इंसाफ के ऊपर इंतहा कर दी गई। बल्कि आज बहुत सारी खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि जो तजवीज कुनिंदा और जो दूसरा होता है ताइद कुनिंदा, ये इन दोनों को भी उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और इनसे भी जो शख्सियत है आजादी नामजदगी जमा करवाने की, उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो आज दो बंदे खाकरोब बनकर चले गए उनके आजादी नामजदगी के लिए आ रहा ऑफिस में। तो अंदाजा लगा लें पीटीआई स्ट्रेटेजाइज कर रही है, चीजों को रिविजिट कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, और इस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरा एक कारकुन भी जख्मी या शहीद हुआ, तो फिर इसका जिम्मेदार चीफ जस्टिस होगा और इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह होगा। तो मौलाना साहब ने आंखें दिखाकर क्लियर कट कह दिया कि मेरा एक बंदा भी जख्मी हुआ या फिर एक बंदा भी शहीद हुआ, तो जनाब ये जो चीफ जस्टिस है ये कातिल होगा और ये जिम्मेदार होगा, ये इसने कत्ल किया होगा, और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह होगा, क्योंकि मैं कैंपेन नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता। यानी शेर अफजल मरवत निकले तो मसला नहीं है, शेर अफजल मरवत पूरा KP के जगा दे, पूरा बलूचिस्तान जगा दे,
تو وہاں پر مسئلہ نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر مظہر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا 2013 کے بعد جیتا ہی نہیں ہے، مولانا 2013 کے بعد جیتا ہی نہیں ہے، انہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے حلقے میں 10 بندے نہیں پوچھتے، مولانا کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے، مولانا کی پولیٹکس اب صرف اسی طرح سے چل سکتی ہے کہ اسے ملاؤ، اسے ملاؤ، اسے بھی حصہ دو، اسے بھی حصہ دو، اور اپنے آپ کو کسی طرح سے ریلیونٹ بنایا جائے یا منتیں کی جائے. یعنی مولانا صاحب کے بارے میں بہت سارے صحافی ابھی بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب باقاعدہ سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے رہے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ موقع تو دے کر دیکھیں نا، آپ صرف ہمارے حلیے پر جاتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے کنزرویٹو مائنڈ کے، آپ ایک دفعہ موقع تو دے کر دیکھیں. یعنی یہ مولانا صاحب وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بہکاتے رہے کہ عمران خان یہودی ہے، لیکن انٹرنیشنل اسٹیج پر جا کر، بین الاقوامی فورم پر جا کر عمران خان نے پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کو ایڈریس کیا. پہلی دفعہ دنیا کو پتا چلا کہ اسلاموفوبیا اصل میں مغرب کے جو رائٹرز ہیں، جو مفکر ہیں، جو فلاسفرز ہیں، انہوں نے ان کے اندر یہ ایک سوچ پیدا کی ہوئی ہے، جن میں کلیش آف سیولائزیشنز ایک بہت بڑی کتاب ہے سامویل پال ہنٹنگٹن کی، اور بنیادی طور پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسلامک سیولائزیشن کتنی خطرناک ہے. تو مغربی جو تھنکرز نے وہاں پر اسلام کے حوالے سے کنسپٹ کریٹ کیا تھا، خان نے اسے ملیمیٹ کر دیا. اینٹائی اسلام جو ایک نیریٹو تھا، اس کے خلاف باقاعدہ سے دن بنتا ہے، ایک دن بنایا جاتا ہے، جو اقوام متحدہ نے ایک دن باقاعدہ سے اس کے اوپر منظور کر دیا ہے. لیکن مولانا صاحب ہمیشہ سے یہ چورن بیچتے رہے، لیکن اب وہ چورن خریدنے کو کوئی پاکستان کے اندر مان نہیں رہا. یعنی دنیا بھر میں نہیں ہوتا کہ کوئی ایک مذہبی جماعت ایک کنزرویٹو ریلیجیس سوچ کو لے کر انتخابات لڑے. ڈیموکریسی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک ریلیجیس ایلیمنٹ کو لے کر آگے بڑھے. ڈیموکریسی بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، بڑے مشہور ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر حملہ ہے. اب پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بلہ چھینا ہے، جناب یہ بلہ برقرار رکھیں، اور بلہ تب تک برقرار رکھیں جب تک کہ ڈویژن بنچ نہیں بن جاتا اور وہ آپ کی سماعت نہیں کرتا، معاملات کو آگے نہیں لے کر جاتا. لیکن یہ بلہ لگا ہے، یہ بلے کا پٹکار ایسا محسوس ہوا ہے کہ لگا ہے کیونکہ شہباز صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، اور وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوف میں. مریم صاحبہ یہی بات چیت کر رہی ہیں. شہباز صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے ای سی پی کے اوپر حملہ کر دیا ہے، ای سی پی کے اوپر پشاور ہائی کورٹ حملہ آور ہو گیا ہے، خان کو بلہ کیسے مل گیا ہے. یعنی یہ وہ پولیٹکس ہے جنہوں نے 35 سے 40 سالوں سے پاکستان کے اندر پولیٹکس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن پہلی دفعہ عمران خان کے بعد تھوڑی سی پولیٹکس کھلی ہے. خان انہیں ٹکرا ہے، خان ڈیل نہیں کر رہا، خان ملک سے باہر نہیں جا رہا، خان پیچھے نہیں ہٹ رہا، جیل کے اندر بند ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی تقریر نہیں، جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کوئی رونا پٹنا نہیں ہے کہ جناب میں لک میں درد ہو گیا، میں فلانا ہو گیا، میرا فلانا ہو گیا، میرا پلیٹلیٹس نہیں چیک کر گئے، میرے دماغ کو آکسیجن نہیں جا رہی، مجھے یہ ہو گیا وہ. نو، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. اور باری تو آئے گی، اور وہ عوام جس کے اوپر عمران خان ریلائی کر رہا ہے، وہ عوام ظاہر ہے باری دے گی. تو شہباز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کے اوپر حملہ ہے. اگر ای سی پی کے اوپر اتنا ہی بڑا حملہ ہے تو ای سی پی سے چیلنج کر دے سپریم کورٹ میں، باقی عدالتوں میں چلے جائے، ای سی پی سے چیلنج کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے چیلنج نہیں کر رہا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک بڑی باریک واردات ڈالی تھی جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے اسٹے دیا تھا، تو انہوں نے فوری طور پر ٹریننگ روک دی تھی. اور اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں بہرحال قاضی فائز صاحب کے ساتھ پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی. ملاقات میں کیا ہوا تھا، بہت سارے صحافی الگ طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ چلا گیا تھا. لیکن اب بھی سپریم کورٹ جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک گیا نہیں ہے یا جا نہیں رہا. یہ کوشچن ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے. اب ایک اور خبر ہے، ایک ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پر ایک پولیس والا ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، جو بلوچ کیمپین کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی یہاں پر موجیں لگی ہوئی. میں دیکھ رہا تھا غریزہ فاروقی صاحبہ کی بھی ایک ویڈیو 13-14 منٹ کی ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری بات چیت کر رہی ہیں، بہت ساری باتیں شاید ٹھیک بھی کر رہی ہیں، شاید غلط کر رہی ہیں، ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہت ساری باتیں وہ کر رہی ہیں کہ یہ ان کے پاس ویڈیو کوالٹی کیسے آ جاتی ہے، یہ پرمپٹر کیسے ریڈ کرتی ہیں، یہ ریاست کے وظیفے پر پڑی ہیں تو ریاست کے خلاف کیوں ہیں. تو میرے خیال میں جو پولیس والا کہہ رہا ہے کہ مہارنگ بلوچ کی موجیں لگی ہوئی اور غریدہ فاروقی صاحبہ جہاں سے بات چیت کر رہی ہیں نا، میں خود وہاں سے رپورٹنگ کر کے آیا ہوں جہاں پر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور بلوچی بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر تباہی مچا دینے والی سردی ہے، اور وہ نیچے ہیں، وہ نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. یہ بعد میں ہم لوگ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ مہارنگ بلوچ کے پیچھے کوئی ہے یا مہارنگ بلوچ کے آگے، وہ زمین پر نیچے پڑے ہوئے اور شدید ترین سردی ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ جہاں پر بیٹھی ہوئی وہاں پر ہیٹر لگے ہوئے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ منہ شو دھو کے، کریم شریم لگا کے، بڑے اچھے سے تیار ہو کر آ کر، بہت ہی پریزنٹیبل شخصیتیں بیٹھ کر بات چیت کرتی ہیں. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ اس نے پچھلے 3-4 دنوں سے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی، اس نے پانی پیا یا نہیں پیا، وہ سوئی ہے یا نہیں سوئی. وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس بسترے نہیں ہیں،
ان کے پاس بستر نہیں ہے اور وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے، خواتین کے لیے سیپریٹ واش روم وہاں پر اس کی سہولت نہیں ہے۔ جو پولیس والا کہہ رہا تھا کہ آپ کی موجیں لگی ہوئی ہیں تو میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا اگر بندہ وہاں پر 10 منٹ یا آپ یوں کہ چلیں 1 رات گزار کر بتائیں، 1 رات وہاں پر مجھے وہی پولیس والا وہاں پر کھڑے ہو کر گزار یا اپنے گھر کے بچوں کو لے کر وہاں پر۔ تو یہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے میرے خیال میں، یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، چلیں جو بھی ہے آپ یعنی بہت ساری چیزوں میں نو ڈاؤٹ ریاست ٹھیک کہہ رہی ہوگی، پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہے وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ شاید ان کے پاس ایسے ثبوت ہوں گے کہ وہاں پر جو بین الاقوامی خفیہ ایجنسیز ہیں شاید ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا، لیکن اس رول کو آپ کیسے نیگیٹ کر سکتے، اس رول کو آپ کیسے بے نقاب کر سکتے کہ عدالتوں کے اندر لے کر آئیں، عوام کے سامنے رکھیں، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو انگیج کریں، اس کے ساتھ بیٹھے ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، ٹیلی ویژن پر لائیو ڈیبیٹ کریں، ہم بھی سنیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ اصل سچ کیا ہے، مہارنگ بلوچ کیا چیخ رہی ہے اور یہاں سے کیا نیریٹو ہے۔ لیکن اگر باتیں ویگ رہیں گی، اگر ٹارگٹ رہے گا، اگر انہیں نیچے لٹایا جائے گا، اگر پولیس والا ہی کہے گا کہ آپ کے موجے لگی ہوئی، تو نہیں جناب ایسا نہیں، موجے نہیں لگی، وہاں پر بڑی مشکل ہے، بہت مشکلات میں اسٹرگل کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک تحریک ہے، موومنٹ ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حقائق ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سامنے لائے اور ہم جیسے لوگوں کو اور پاکستان کو ایجوکیٹ کرے کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں دے ہیو ٹو انگیج دیم تاکہ یہ معاملات ٹھیک بہتری کی طرف جائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔